معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ماہ شوال کا آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ زندگی سلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، رنج و غم سے، تکالیف سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس موضوع پہ آج آپ سے دو چار باتیں کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک جز، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ بھی آیت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ بات علم غیب کا علم عطا فرمایا، اور ان تمام انبیاء میں سے اللہ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا۔ علم غیب کی تین صورتیں، علم غیب تین اقسام ہیں، تین صورتیں ہیں علم غیب کی۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل عالم بالذات ہے۔ سب سے پہلی صورت، سب سے پہلی قسم کیا؟ کہ اللہ عز و جل عالم بالذات ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کے بغیر، اس کے بتائے بغیر، اس کے علم دیے بغیر کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے، اور یہ پہلا عقیدہ ہے اسلام کا۔ اسے آپ پہلا نمبر لگا لیں، پہلی قسم لے لیں، پہلی صورت لے لیں، اور عقائد میں یہ عقیدے میں پہلی صورت ہے۔ کیا؟
کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، رب رحمان ہی وہ ذات ہے کہ جس کے بتائے بغیر، جس کے علم دیے بغیر کوئی بندہ، چاہے انبیاء میں سے ہے، صحابہ میں سے ہے، تابعین میں سے ہے، تبع تابعین میں سے ہے، بزرگ علماء میں سے ہے، کوئی بھی ہے، فرشتے ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے بتانے کے بغیر، اللہ کے علم دینے کے بغیر ایک حرف بھی نہیں جان سکتے، ایک حرف کا بھی علم نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلی قسم۔ اگر کوئی بندہ اس بات کو الٹ کر دے کہ جی میں تو خود سے جانتا ہوں، یا کوئی بھی اللہ کا نبی ہے وہ خود سے جانتا ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں، یعنی مخلوق میں سے تو اس کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن رب رحمان نے تو اسے بتایا ہے نا، تو اللہ کے بتائے بغیر، چاہے کوئی نبی ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی بندہ کسی چیز کا علم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ بتاتا ہے تو بتانے سے اس ذات کی طرف علم آتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری، اس بات کا عقیدہ ہو، گواہی دے بندہ اس بات کی، کیا کہ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بار علم غیب عطا فرمایا ہے، کل نہیں۔ کل کا دعویٰ صرف اللہ کے لیے، اور جب ہم نبیوں کی بات کریں گے تو یہاں اللہ نے علم غیب دیا ہے، ہر نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن بعد علوم غیوب عطا فرمائے ہر نبی کو، بعد علم عطا فرمایا۔ اور فرق یہ ہے، ان تمام انبیاء کا علم غیب ایک طرف، اور ان کے مقابلے میں، نبیوں کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر کسی نے اللہ کا کمپٹیشن، اللہ کا مقابلہ اگر کسی مخلوق میں سے کسی سے کروا دیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کا مقابلہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے برابر کوئی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اتنا علم نہیں جتنا علم رب رحمان خود رکھتا ہے۔ لیکن جب انبیاء کی لسٹ آئے گی، انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن ان میں سے، نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایک بات ہے جس کو آج معاشرے میں الٹ بنا دیا۔ اب یہ جو دوسری بات ہے، پہلی بات کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہے۔ مثلا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عالم بالذات نہیں ہے تو وہ تو کافر ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو
غیب عطا فرمایا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، بد دیانت ہے، بد عقائد ہے، بد عقیدگی ہے، گمراہ ہے۔ اور جو گمراہی ہوتی ہے یہ بھی انسان کے لیے بڑا خطرہ لاحق کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یوں بات کہہ دینا، جی یوں کہہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ قرآن کے منافی ہے، یہ احادیث کے منافی ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے کمپٹیشن میں، اللہ کے مد مقابل کسی دوسرے کو علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو علم غیب نہیں، لیکن اللہ کے دینے سے، اللہ کے عطا کرنے سے اس کے نبی بھی علم غیب رکھتے ہیں، اور نبیوں میں محمد رسول اللہ سب سے زیادہ علم غیب رکھتے ہیں۔ بولیے نظر سبحان اللہ۔ ان باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ جو آج پردور فتن دور ہے، ہر طرف گمراہی چھا گئی ہے، اس سے آپ کو جو ہے چھٹکارا ملے، چھٹکارا ملے۔ جس نے مخلوق کو مد مقابل اللہ کے بنایا وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ سوچ بھی پیدا بندہ نہیں کر سکتا، یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کیا کہ میں ایک مخلوق میں سے ایک بندے کو اٹھاؤں اور اس کا کمپرومائز اور اس کی کمپٹیشن میں اللہ کی ذات کے ساتھ کروں۔ ایسا تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ رب رحمان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں لا شریک ہے۔ لیکن دوسری بات کہ اس نے دیا ہے، اس نے اپنے نور میں سے دیا ہے، کس کو؟ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، ہر نبی کو اس نے عطا کیا ہے، لیکن اپنے آخری نبی کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ۔ تو لہذا یوں کہنا، یوں کہہ دینا کہ جی کسی نبی کو علم غیب نہیں، یہ بد عقیدگی ہے، بد دیانتی ہے، بد مذہبی ہے، یعنی یہ طریقہ کار غلط ہے، صراط مستقیم سے دوری ہے، صراط مستقیم سے دوری ہے۔ اس لیے فرمایا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، فرش والے عرش والے، فرش والے عرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، کسی منگتے نہ موڑی، کسے منگتے نہ موڑی، کسے منگتے نہ موڑی، پڑھئے کسے منگتے نہ موڑی، کسے منگتے نہ موڑی، کیوں کسے منگتے نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے،
قسم کا انکار کفر، دوسری قسم کا انکار بد مذہبی، تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی مسلمان ہو تو اس بات کی گواہی دے۔ مسلمان کی نشانی سن لو میرے بزرگوں اور دوستو، لوگ سمجھتے ہیں صرف 5 نماز پڑھنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، نہیں، اور بھی بڑی باتوں کا اقرار کرنا مسلمانی ہے جناب۔ تیسری جو علامت ہے سچا مسلمان ہونے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان اس بات پہ عقیدہ رکھے، گواہی دے، کیا؟ کہ ساری مخلوق میں سے، بلکہ تمام مخلوقات میں سے اللہ کی ذات تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو اس معاملے میں آ ہی نہیں نہ سکتا۔ مخلوقات، کیونکہ رب مخلوق میں شامل نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، اس نے تو مخلوق کی تخلیق کی ہے، تو تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ جو مسلمان اس بات کی گواہی دے گا تو سچا مسلمان ہے۔ اگر اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اس بات پہ آ کے اس کے دل کے اندر کوئی کھٹکا ہے، یعنی کوئی تھوڑی سی یعنی اوپر نیچے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ دکھلاوے کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، دکھلاوے کا مومن تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان ہو سکتا نہیں۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو اس بات کی گواہی دے دے کہ میرا جو محبوب ہے وہ اللہ کا پیارا محبوب ہے، اور میرے محبوب کا جو علم ہے وہ کمال علم ہے، وہ کمال علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے اللہ سبحانہ اللہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، آپ اپنے نادیہ کلام میں یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، تم سا نہیں انسان مگر انسان ہے یہ۔ فرمایا میرے آقا انسان تو ہیں، تم سا نہیں انسان مگر انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو بتاتا ہے ایمانی نے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن ہمیں ایمان بتاتا ہے، لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میرا ایمان، ایمان یہ ہے، اور ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری جان ہے، ایمان کی جان محمد ہے، ایمان کا استقامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے علم غیب میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان دیکھیے، علم غیب کے بارے میں۔
قرآن پاک کا جواب ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بولیے نظر سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کا استفاء اللہ نبی خلق بشریت آدم بس سبب تخلیق انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو اسماء سکھائے کلہا، ہر چیز کا نام بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کل بتائے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اسماء سکھا دیے ہیں، تمام چیزوں کے نام بتا دیے ہیں، تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے، اگر آدم علیہ السلام کا یہ عالم کہ ان کو تمام چیزوں کے نام آتے ہیں، تو جو آدم کا سردار نبی ہے، جو آدم کا بڑا نبی ہے، محمد عربی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرمایا کلہا، کل کہا، جز نہیں کہا۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نام رکھے، وہ جانور تھے اور بھی چیزوں کے نام تھے، تو پوچھا اے میرے آدم بتا اس کا کیا نام ہے؟ تو کہا اے میرے رب رحمان مجھے تو ان کا علم ہی نہیں، اے اللہ تم نے مجھے علم ہی نہیں دیا اس کا۔ اللہ جب یہ کہا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام کا علم دے دیا، اور اسماء، یہ آدم الاسماء اسم کی جمع ہے اسماء۔ اسم کہتے ہیں ایک چیز کا نام، اسماء کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا نام۔ کیا مطلب؟ فرمایا اور لوگوں یوں نہ سمجھنا کہ میرا آدم صرف آسمان والوں کے ہی نام جانتا ہے یا زمین والوں کے ہی نام جانتا ہے، نا، یا مشرق کے ہی جانتا ہے مغرب کے نہیں جانتا، شمال کے جانتا ہے جنوب کے نہیں جانتے، نہ کہا کلہا، کل بتا دیا، کل۔ اگر آدم علیہ السلام کو کل عطا کیا ہے تو جس کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس نبی کے علم کا عالم ہے، کیا ہوگا؟ اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ کل ہے تو پھر اندازہ لگاؤ مسلمان، تو پھر اب جب نہیں پتا تھا تو تب صاف کہہ دیا مجھے نہیں پتا، اور جب علم آ گیا اچھا پھر وہ نام فرشتوں کے اوپر پیش کی، کہا اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ چیزوں کے نام کیا کیا ہے؟ فرشتے نہ بتا سکتے، فرشتے نہ بتا، پہلا سپارہ ہے فرشتے نہ بتا سکتے۔ تو پھر حضرت آدم نے جو فرشتے نہ بتا سکے، جس چیز کا علم فرشتے نہ دے سکے اس چیز کا علم اللہ کا نبی دے رہا ہے، تو مسلمانوں پھر سن لو، اپنا عقیدہ بنا لو، اس بات پہ ڈٹ جاؤ کہ علم نبی زیادہ ہوتا ہے فرشتوں کے علم سے، فرشتے کا علم کم ہوتا ہے، نبی کا علم زیادہ
کیا کہ میرے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے اسماء کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دے دیا انی اعلم ما لا تعلمون، اور رب رحمان نے پھر کہا اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم سے زیادہ، اس لیے یہ بات ثبوت طے ہو گئی نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے، فرشتوں کا علم کم ہوتا ہے۔ تو مخلوقات میں سے سب سے بڑی جو مخلوق نورانی ہے وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو بابا جب فرشتہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نبی کے برابر نہیں آ سکتا، جب فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نبی جیسا نہیں بن سکتا، تو بتاؤ سچے مسلمانوں گواہی دو، جب فرشتہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر عام انسان نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ پھر عام بندہ نبی جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جو علم نبی کو ہوتا ہے وہ علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، وہ علم فرشتوں کے علم سے زیادہ کس کا علم ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی پریشانی نہیں لینی آپ نے، چھوڑ دیں یہ سارے وسوسے اپنے ذہن سے نکال دے۔ یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دنیا کی مرض نے بڑے جھٹکے دیے ہیں، لیکن یاد رکھے جس کے سینہ میں میرے آقا کا سچا عشق ہوتا ہے، دنیا کی تکلیف تو کیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے معاملہ خراب نہیں ہو سکتا۔ تو اونچی آواز سے بولیے نا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بول دیا کریں یار، سبحان اللہ۔ سچے دل سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے آپ کے نام۔ میرے لیے دیکھیں میری کیا اوقات میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نیچے بیٹھے ہوں ممبر میں بیٹھے ہوں کہ میرے 4 کان ہیں، نہیں میرے بھی 2 کان ہیں، آپ کے بھی 2 ہیں، آپ کے بھی 2 ٹانگیں میری بھی، لیکن کیا آپ کی بھی عزت بھی ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میری عزت بھی ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہر بندے کی پہچان اللہ اور اس کا رسول ہے، یاد ہے، تو پھر خوش ہو جایا کریں، باغ ہو جایا کریں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا سب سے بالا بولو یہ زبان اگر ذکر مصطفیٰ پہ نہیں کھلنی تو پھر چغلیوں پہ کھلے گی، پھر لوگوں کے خلاف کھلے گی، یا تو پھر دوسرے معاملات میں جائے گی۔ یہ زبان دی ہے تو فقط اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے دی ہے، تو محبت سے پڑھیں سب سے